آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ذبیح اللہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ ذبیح اللہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ذبیح اللہ کے معنی کیا ہے؟ ذبیح اللہ نام کا مطلب کیا ہے؟ ذبیح اللہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے؟ ذبیح اللہ انگلش میں کیسے لکھتے ہیں؟ ذبیح اللہ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ ذبیح اللہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا؟ ذبیح اللہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا۔ تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ذبیح اللہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ذبیح اللہ کے معنی اور ذبیح اللہ نام کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں ذبح کیا ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے جس کی پیروی میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ذبیح اللہ میں 8 حروف ہیں: ذال، بے، یہ، ہے، الف، ڈبل لام، ہے۔ یہ انگلش میں ذبیح اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہندی میں ذبیح اللہ لکھا ہوا ہے۔ ذبیح اللہ اردو میں لکھنے کا آج کل 2 طریقے ہیں۔ ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں، صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ جیسے ہمیں ذبیح اللہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے ذال کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد بے کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد ہے کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد الف کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد لام کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرے لام کی جگہ پر تشدید کو ٹچ کریں گے، اور اس کے بعد کھڑا زبر کو ٹچ کریں گے، پھر آخر میں ہے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک اسکرین پر اس طرح ذبیح اللہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ ذبیح اللہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا۔ اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے۔ ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان 4 باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں۔ نمبر 1، اردو حروف کا نام۔ نمبر 2، اردو حروف لکھنے کا طریقہ۔ نمبر 3، اردو حروف فل لیٹر کی پہچان۔ نمبر 4، اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان۔ ذبیح اللہ لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی، تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، ذال۔ نمبر 2، بے۔ نمبر 3، یہ۔ نمبر 4، ہے۔ نمبر 5، الف۔ نمبر 6، لام۔ نمبر 7، دوبارہ لام۔ نمبر 8، ہے۔ اس کو چھوٹی ہے بھی بولتے ہیں۔ یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے۔ اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھیے۔ یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں، اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں، اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں۔ جیسے ذال آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں، بے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں، یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں، ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں، الف یہ لائن کے اوپر لکھتے ہیں، لام آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں، ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں۔
یہ اردو کے فل لیٹر ہیں، ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شارٹ لکھے جاتے ہیں۔ جیسے زال، یہاں پر یہ فل لکھیں گے، بے اس طرح سے شارٹ لکھیں گے، یہ اس طرح سے شارٹ لکھیں گے، ہے یہاں پر یہ فل لکھیں گے، الف یہاں پر یہ فل لکھا جائے گا، لام اس طرح سے شارٹ لکھیں گے، اور دوسرے لام کی جگہ پر یہ اس طرح کا نشان لگاتے ہیں، اس کو تشدید کہتے ہیں، اور یہ ہے اس طرح سے شارٹ لکھیں گے۔ تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھ کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے کیا لکھا زال، اور یہ کیا لکھا بے، اور یہ کیا لکھا یہ، اور یہ کیا لکھا ہے، اور یہ کیا لکھا الف، اور یہ کیا لکھا لام، اور دوسرے لام کی جگہ پر یہ کیا لکھا تشدید، اور اس طرح سے کھڑا زبر بھی لکھتے ہیں، اور یہ کیا لکھا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا ذبیح اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں۔ نیز اردو کے فروغ کے لیے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔